الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك سلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. محترم حضرات، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ہم تمام پر یہ احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان بنایا ہے. اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہزاروں مخلوقات کو بنایا ہے. ایسی بہت سی مخلوق ہے جن کو نہ ہمارے نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہے، نہ ان کے بارے میں کبھی سوچے ہے. ہم سوچتے ہیں کہ صرف زمین پر جو جاندار اور جو مخلوق ہمیں نظر آ رہی ہے یہی اللہ کی مخلوق ہے. ایسی ہزاروں مخلوقات ہیں جو سمندروں کے اندر اللہ نے بنایا ہے اور اس کو پیدا کیا ہے. لیکن ان تمام مخلوقات میں سے چن کر اور انتخاب میرا اور آپ کا جو کیا وہ حضرت انسان اشرف المخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی، یہی انسانوں کی اللہ نے تعریف فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے یقیناً انسان کو پیدا کیا اور اس کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ یہ فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو، جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اللہ نے انسانوں کو، جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. تو ذہن و دماغ کے اندر بہت سارے ہمارے خیالات اور سوالات اور اشکالات آتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے تو اس کا وہ کاروبار، اس کا وہ لین دین، اس کے کھانے کا انتظام وہ کیسا کرے گا؟ اس کے لیے تو عبادت کے لیے فرشتے بھی اللہ نے بنایا ہے. جب سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے وہ اسی وقت سے اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں. جو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ حالات قیام کے اندر رہے، وہ جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ قیامت تک اسی حالت کے اندر رہے گا. کوئی فرشتہ سجدے کے اندر ہے تو رکوع کے اندر ہے، وہ اسی وقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور قیامت تک اس کے حکم کے تابع رہے گی. صرف وہ ثواب کے اور نیک اور عبادت کے کام کے لیے. لیکن انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہے. اس کو عبادت کو حکم تو دیا ہے، لیکن اگر وہ عبادت کرے تو اس کے لیے ثواب، اگر وہ نیک کام کرے تو اس کے لیے ثواب، اگر وہ اچھا کام کرے تو اس کے لیے ثواب. لیکن وہ اگر اچھا کام، وہ نیک کام، اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے تو اس کے لیے گناہ بھی ہے. دونوں چیزیں اس کے لیے.
دین کا کام کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اللہ نے اگر اس کو استطاعت کے مطابق اس کے لیے روپیہ پیسہ وغیرہ دیا ہے تو زکوٰۃ دے گا، اس کے بعد میں اور استطاعت دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ حج کے لیے جائے گا، بیت اللہ جائے گا۔ یہ اللہ نے اس کو دونوں چیزوں کا مکلف، نیکی کا بھی حکم، برائی کا بھی۔ لیکن فرشتوں کو ایسا نہیں، بلکہ وہ نیکی ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو وہی کام کے لیے اللہ نے ان کو اسی لیے اللہ نے اس کو اسی وقت سے لے کر اور قیامت تک کے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کو اسی کے لیے مقدر اور اللہ نے اسی کے لیے ان کو طے کر دیا ہے۔ لیکن انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا، یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور تم کیا دوبارہ اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ محترم سامعین، انسان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیالات، یہ باتیں آتے رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا ہے تو صرف ہم دنیا ہی کمائیں گے، اور جب بڑھاپے کے عالم میں اور جب بڑھاپے کے اندر لگ جائے گے تو پھر ہم مسجد کا ایک کونا پکڑ لیں گے، پھر وہیں پر ہم اللہ اللہ کہیں گے اور وہی نیکیوں کا کام کریں گے، ہاتھ میں تسبیح لے لیں گے۔ لیکن محترم حضرات، نہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم بڑھاپے تک پہنچتے یا نہیں پہنچتے؟ ہمیں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمارے دلوں پر جو ہمارے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہر وقت پر ہر موقع پر انسان کو بہکاتے رہتا ہے اور کبھی ذہن و دماغ کے اندر یہ خیالات ڈالتے رہتا ہے کہ ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، بڑھاپے کے اندر اللہ کی عبادت کر لینا، ابھی تو تیرے دنیا کمانے کا وقت ہے، ابھی تو بینک بیلنس اور پراپرٹی جمع کرنے کے لیے آپ کے پاس میں وقت ہے، ابھی تو فضول خرچی کے لیے آپ کے پاس میں ٹائم ہے، ابھی تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے۔ آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب مسجد کا کونا پکڑ لینا اور اسی وقت میں اللہ اللہ کرتے رہنا اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا، محترم سامعین، نہیں، یہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات میں سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اپنے بستر پر لیٹتے ہیں، لیکن صبح اٹھتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ ہر چیز کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ہم بارہ اپنے کانوں سے خبریں سنتے رہتے ہیں، آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھے ہیں، اور ایسے کتنے لوگوں ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں، اتنے حضرات ہیں، ایسے اللہ کے کتنے بندے ہیں جنہوں نے یہ نیت اور ارادے کیے تھے کہ ہم بھی انشاءاللہ کل سے نماز شروع کر دیں گے، اللہ کی عبادت کر لیں گے، ہم دین کے کام اور نیک کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، لیکن ان کا کل نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ نے آج مجھے اور آپ کو مہلت دیا، فرصت دیا۔ آج میرے اور آپ بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کے گھر ہے، مسجد ہے، ہم خود دیکھیں کہ مسجد ویران ہے، مسجد خالی ہے، اور ہمارے چوک چوراہے آباد ہے۔ کہ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا نہیں ہے، کہ ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جانا ہے؟ محترم سامعین، میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وہ کتبی ہے، اس کے کتابوں پر، وہ رسول ہے، اس کے رسولوں پر، انبیاء علیہ السلام پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو بیان فرمائی، محترم سامعین، میرا اور آپ کا اس پر عقیدہ ہے اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ والبعث بعد الموت، اور انسان کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمیں میدان محشر کے اندر کھڑا ہونا ہے، اور ہر انسان سے سوالات کیے جائیں گے۔ اگر انسان ان سوالات کا جواب نہیں دے گا تو ذرے برابر بھی میرا اور آپ کا قدم اس جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ اللہ فرمائے گا اپنے بندوں سے، اے میرے بندو، میں نے تمہیں اتنی قیمتی زندگی دیا تھا، تم نے زندگیوں کو کہاں لگایا؟ کہ تم نے صرف زندگیوں کو دنیا کمانے کے اندر لگا دیا، تم نے صرف زندگیوں کو پراپرٹی اور بینک بیلنس جمع کرنے کے اندر لگا دیا، کہ تم نے زندگیوں کو صرف ایک دوسرے کی غیبت کے اندر لگا دیا، کہ تم نے زندگیوں کو صرف ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے اندر لگا دیا، کہ تم نے صرف چوراہوں کو آباد کرنے کے اندر اور فضول خرچی کے اندر اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا۔
محترم سامعین، میرا اور آپ سے اگر سوال ہو جائے، اگر میرے پاس میں اگر جواب نہیں ہوگا، میرے اور آپ کی زندگی اگر اللہ کے حکموں کے خلاف گزری ہوگی، میرے اور آپ کی زندگی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کے اور ان کے سنتوں کے خلاف میں زندگی گزری ہوگی، اور میرے اور آپ کے پاس میں کیا جواب رہے گا؟ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود رہے گی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، تمام کی قومیں، ان کی برادری والے، ان کی خاندان والے، ان کے قبیلے والے سب پہ سب موجود رہے گے۔ ان کے سامنے مجھ کو اور آپ کو ان جوابات دینا پڑے گا، ان سوالات کے جواب مجھ کو اور آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا زندگی کے بعد میں جوانی دیا تھا، تم نے جوانیوں کو کہاں لگایا؟ کہ گناہوں کے اڈوں پر لگایا تھا، کہ فحاشی کے اڈوں پر لگایا تھا، کہ چوراہوں کو آباد کرنے کے اندر لگایا تھا؟ تم کو میں نے زندگی دیا تھا، تم نے اس زندگیوں کو اور ان جوانی کو کہاں لگایا اور کہاں کھپایا؟ اگر میرے اور آپ کی زندگی اللہ کے احکامات کے خلاف گزری ہوگی، میرے اور آپ کے پاس میں کوئی جواب نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اگر جنازے نکالے ہوگے، میرے اور آپ کے پاس میں کوئی سوال کا جواب نہیں رہے گا۔ اور جب تک سوالات کے جواب میں اور آپ نہیں دیں گے، ہمارا قدم ذرے برابر بھی زمین سے ہل نہیں سکتا، اس جگہ سے ہلے گا نہیں۔ وہ نبی اس امت کے خاطر، جس امت کے اندر میں اور آپ ہیں، اس امت کی خاطر، اس قرآن کے خاطر وہ اتنا رویا کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میری ایک ایک امتی، اے اللہ میرا ایک ایک امتی وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کس طرح بن جائے؟ اے اللہ میرا ایک ایک امتی وہ برائی سے بچنے والا اور اچھائی کا حکم کرنے والا وہ کیسا بن جائے؟ وہ نبی امت کے خاطر رات رات بھر روتے رہے۔ لیکن محترم سامعین، امت ان کو کیا صلہ دے رہی ہے؟ مؤذن 5 وقت اذان دے رہا ہے، ہمیں اس موبائل کی چھوٹی سی رنگ کی آواز آ جاتی ہے، ہمارے کانوں کے اندر پڑ جاتی ہے، لیکن مؤذن مائکوں سے اذان دیتا ہے، 5 وقت میں اذان ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہمارے وقت کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری تجارت کو آگے پیچھے کرنے کی بھی مہلت نہیں ملتی کہ مسجد کے اندر جائے گی۔ مؤذن آواز لگا رہا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نمازوں کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نمازوں کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کہ نماز ہی میں آپ کی کامیابی ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ میری کامیابی تو میری تجارت کے اندر ہے، میری کامیابی تو میری کھیتی باڑی کے اندر ہے، میری کامیابی تو میری دکان کے اندر ہے، میری کامیابی تو مکان کے اندر ہے۔ ایک دوسرے کی غیبتوں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، آج مسجد ویران ہے اور بازار اور چوراہے آباد ہے۔ محترم سامعین، مجھ کو اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم مسجدوں کی اذانیں کی آوازیں سنتے تھے لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے تھے۔ میرا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اگر میرا اور آپ کا ایمان مجھے گھر سے، بازار سے، تجارت چھوڑ کر اگر وہ مسجد کے اندر نہیں لا سکتا ہے تو وہ قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ ایمان یہ قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ اور قبر ایسا ٹھکانہ ہے جس کے بارے میں فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں جو سب سے پہلی منزل ہے، اگر کوئی شخص اسی منزل پر جو پہلی منزل ہے قبر، اس کے اندر ہی اگر کوئی ناکام ہو گیا، بعد کی منزلیں اس کے لیے ناکام ہو جائے گی، دشواریاں اس کے لیے آ جائے گی۔ اگر جو پہلی منزل کے اندر کامیاب ہو گیا، بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان اور سہل ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم پہلی منزل کی تیاری کریں۔ انسان تو مر جاتا ہے، بہت سارے لوگ قبر تک جاتے ہیں، انسان کا مال اس کے زندہ رہنے تک ساتھ میں آتا ہے، اس کے خاندان والے رشتہ دار قبر تک ساتھ میں آتے ہیں، لیکن صرف ایک چیز جو ساتھ میں رہ جاتی ہے وہ اس کے اعمال ہے۔ دونوں چیزیں یہیں پر رہ جاتی ہے، گھر بار، خاندان، رشتہ دار، ساری چیزیں یہیں پر رہ جاتے ہیں، بینک بیلنس، پراپرٹی، جائیداد، ساری چیزیں یہاں رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہم آج خود دیکھیں کہ ہم پراپرٹی کے لیے، بینک بیلنس کے لیے ایک دوسرے سے ہم کتنا لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔
جب تک کہ ہماری صفوں کے اندر اتحاد نہیں ہوگا، محترم سامعین، دنیا والے ہمیں جس طرح ایک فٹ بال ہے، فٹ بال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کے پاس جاتا ہے وہ پیر سے ڈھکیل دیتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے وہ پیر سے ڈھکیل دیتا ہے۔ آج میرا اور آپ کے مسلمانوں کا ایسے ہی کچھ حال ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان کی اور اسلام کی جو قوت اور طاقت رہنا چاہیے تھا، کہ اللہ کے احکامات ہماری زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میرے اور آپ کی زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، ہم ان دونوں چیزوں سے خالی ہیں۔ اسی لیے آج دنیا والے مجھ کو اور آپ کو اسی طرح پیروں سے گویا کہ روند رہے ہیں، لیکن محترم سامعین، جب تک کہ میرے اور آپ کے اندر اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی سنت میرے اور آپ کی زندگیوں کے اندر آئے گے، یہ دنیا والے میرے اور آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ چاہے ان کی حکومتیں ان کی ہو جائے، پولیس والے ان کی ہو جائے، ہر چیز عدالتیں ان کی ہو جائے، عدالتیں بک جائے، لیکن محترم سامعین، میرا اللہ میرے اور آپ کے ساتھ میں رہے گا۔ یہ دنیا والے، یہ حکومتیں والے، یہ خاکی چڈی والے، یہ عدالتیں والے میرا اور آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بال باغا نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین، کب تک؟ جب تک کہ میرا اور آپ کا اللہ میرے اور آپ کے ساتھ میں رہے گا۔ یہ دنیا والے ہیں، لیکن دنیا بنانے والا میرے اور آپ کے ساتھ میں رہ جائے گا، تو محترم سامعین، دنیا والے میرا اور آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتی۔ کہ من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جاتے۔ اب ہم خود دیکھیں کہ ہمارے سامنے الیکشن بھی ہے، 4-4.5 مہینے پہلے ہم نے اپنی آپ کی اتحاد والی طاقت، مسلمانوں کی ایک جہتی، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کا میل ایک جٹ ہو کر، ہم نے ایک طاقت ہو کر، ایک قوم مضبوط بن کر، سب کو ایک دوسرے کو ہم نے سپورٹ کیا تھا اور ایک دوسرے کے مشورے سے ہم نے کام کیا تھا، تو محترم سامعین، ہمارے آنکھوں کے سامنے اس کے رزلٹ آئے۔ ویسے ہی اب کچھ ہی دن کے بعد میں اور الیکشن ہے، اس سے پہلے لوک سبھا کا الیکشن ہوا تھا، اب ویدھان سبھا کا الیکشن ہے، اوپر سے مسلم پرسنل بورڈ جمعیت، جو بڑے بڑے مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، اوپر سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد اور ایک جٹ ہو کر کام کرنا ہے اور ایسے امیدوار کو چننا ہے جو ہمارے مستقبل کو صحیح طور پر سنوار سکے، اور ہمیں اس کے بارے میں روپیہ پیسہ ووٹ ڈالتے وقت میں روپیہ پیسہ نہیں لینا ہے۔ محترم سامعین، گویا کہ ایک رشوت ہے۔ فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی دونوں کے دونوں جہنمی ہے۔ اسی لیے اور ایسے وقتوں میں ہمیں ایسے امیدوار کو چننا ہے۔ ہمیں تو دونوں طرف سے محترم سامعین، حکومتیں جو ہے دونوں طرف سے ہمیں نقصان ہے، لیکن اس وقت میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ نقصان تو دونوں طرف سے ہونے والا ہے، فرمایا تھا ہم ایسے وقت میں ایسی حکومت کو، ایسے امیدوار کو چنے کہ جس سے ہم کو کم نقصان ہو، تو ایسے وقت میں ہم ایسے وقت چنے۔ کیونکہ محترم حضرات، ہم خود دیکھیں، کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کبھی ہمیں اللہ کے احکامات اور کبھی اذان دینے سے روکا جا رہا ہے، کبھی مدارس اور اس کے خلاف میں بڑے بڑے پلاننگ اور پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم خود سوچے ایسی حکومتوں کو ہم بالکل ساتھ نہ دیں۔ اگر ہم ایسے وقت میں ایسی حکومت کا ساتھ دیں گے تو گویا کہ ہم بھی اللہ کی پکڑ سے دور نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ میں ہم بھی آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ ہمنا اور ہم تمام کو کئی سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے والا